اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دیتے رہنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہوا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح کے لیے کون سب سے آگے ہوتا؟ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ حق جہاں پر ہوگا علی وہاں پر ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں پر حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب نواسہ رسول پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکھا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجی اشقیہ واپس پلٹ کے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکھے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج یزید کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ بس جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچی تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔
آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پہ آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ عمر بن سعد کہتا ہے، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے ہیں جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھیں تو اسی امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر لعین نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنیں، امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولیاں بھر دے، یزید میری دنیاوی دولت سے جھولیاں بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کے گلا کاٹتا جا رہا تھا اور فوج یزید مسلسل جھومتی جا رہی تھی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک سینہ پہ بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کی ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کا لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت
ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا پر، میرے دادا حسین پر، جن کے جسم مبارک کی ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔